السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، یوم جمہوریہ کے موقع سے ہندوستان کے ہر کوشے کونے میں یوم آزادی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ بوڑھے جوان بچے سب مل کر یوم آزادی کی جشن مناتے ہیں۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع سے جنگ آزادی میں شریک ہونے والے شہداء کرام کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع سے شہیدوں کے نام کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع سے ہر کوئی جمہوریت کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ یوم جمہوریہ کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ جمہوریت کا مطلب ڈیموکریسی، یعنی وہ حکومت جو عوام کے ذریعہ چلنے والی ہو، اسے ڈیموکریسی حکومت کہتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر سارے لوگوں کا اختیار ہوتا ہے۔ جمہوری نظام کے اندر کوئی اپنا قانون نہیں چلا سکتا، بلکہ تمام لوگوں کے مشورے سے جو قانون پاس ہوگا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، آج یوم جمہوریہ ہے۔ ہمارا دیش 1947 سے پہلے انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا۔ لگ بھگ 200 سال سے زائد تک اس ملک ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے، سامراجیوں نے حکومتیں کی، اہل وطن کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی۔ اہل وطن کی کوشش، ہندوستانی، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم، تمام لوگوں کی سیر کوشش کے ذریعہ اس ملک سے انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ 1947 سے ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ یقیناً ہندوستان کی آزادی میں کسی ایک دھرم والوں کا حصہ نہیں، تمام مذہب کے لوگوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، اپنی جانی مانی روحانی قربانیوں کو پیش کیا، اور تمام لوگوں کی اتحادی طاقت و قوت کی بنا پر انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ انسان کے لیے وہی چیزیں مقدر ہوتی ہیں جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہندوستانیوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے کوششیں کی، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ تو 1947 میں ہمارا دیش بالکل آزاد ہو گیا، انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ اب چونکہ دیش آزاد ہو گیا، یہاں 200 سال 250 سال سے انگریزوں کی حکومتیں تھی، انہی کا قانون چل رہا تھا۔ دیش کی آزاد ہو جانے کے بعد ہندوستان کے بعد کوئی قانون نہیں تھا، کوئی سنویدھان نہیں تھا۔ اس ملک ہندوستان کو کیسے چلایا جائے؟ اس آزاد 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا، آزادی کے بعد ہندوستان کے بڑے بڑے رہنما دانشورانوں کی ایک بیٹھک رکھی گئی، چند لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ ہندوستان کے اندر ایک الگ قانون ہونا چاہیے۔ اس قانون سازی کے لیے تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے بھیم راؤ امبیڈکر کا انتخاب کیا گیا، اور اس بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستانی قانون کو لکھا، ہندوستانی قانون کو تیار کیا۔ 26 نومبر 1949 میں ہندوستان کا قانون تیار ہو چکا تھا، اور ہندوستانی قانون جب لکھا گیا تو دستور کے اندر یہ بات سامنے آ چکی کہ ہندوستان میں تمام لوگوں کو مکمل طور پہ آزادی رہے گی۔ تمام لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کسی کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کا، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کا، پوجا پاٹ کرنے کا مکمل حق ہے۔ کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اس طرح کی قانون تیار ہو گیا، سنویدھان بن گیا۔ اور آپ کو میں بتاتے چلوں، اس سنویدھان کے لکھنے میں مکمل 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ چکے۔
اس کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی میں ہندوستان کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا. 26 جنوری 1950 سے ہندوستان میں جو قانون تیار کیا گیا تھا اس کو نافذ کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہندوستان میں ہر کسی کو مکمل طور پہ آزادی ہے، وہ جس طرح سے چاہے اپنے آزادانہ زندگی اپنے دھرم کے مطابق گزار سکتا ہے. یہ ہے جمہوریت. میرے دوستو بزرگوں، جمہوری نظام کے بعد شامل ہے یا ہر مذہب کو مکمل طور پہ اختیار اور آزادی ہے. اسی چیز کا نام جمہوریت ہے، اور اسی جمہوریت کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے تن من دھن کی قربانیاں پیش کر دی، خون کی ندیاں بہا دی اور ہندوستان کو آزاد کر دیا. اور یہاں ایک قانون بنایا جس قانون کے ذریعہ تمام لوگوں کو برابر رہنے، سہنے، چلنے، بسنے، کھانے پینے کا مکمل آزادی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جمہوری نظام جو قانون ہے، جمہوری نظام جو نافذ ہو چکا ہے، اس جمہوریت کے اندر ہر کسی کو حق ہے. یہی وجہ سے 26 جنوری جب آتا ہے تو ہندوستان کا ہر باشندہ ترنگا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ترنگا لہراتا ہے، ترنگا لہراتا ہے، شہدائے کرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ ملک و ہندوستان، یہ ملک ہندوستان جو آزاد بھی ہو گیا، جمہوری نظام نافذ بھی ہو چکا، لیکن کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کچھ ایسے خرافاتی ذہن و دماغ کے لوگ اس ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہیں جو اس جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ آج سے جمہوری نظام کا خاتمہ ہو جائے. میرے دوستو یقیناً جمہوریت ہر کسی کے لیے برابری کا حق دیتا ہے. اب کوئی آدمی کسی کے حقوق کو چھینتا ہے تو وہ ہندوستانی کے ساتھ جس کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے وہ قانون کے النگر کرتا ہے، وہ جمہوریت کو ٹھیس پہنچاتا ہے. لہذا یہ ہندوستان آزاد ملک ہے، جمہوری نظام ہے، یا ہر کسی کو رہنے سہنے کا مکمل حق ہے. لہذا جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں خرافات گھسا ہوا ہے، جو لوگ ہندوستان کے جمہوری نظام کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، وہ دیش کا غدار ہے، وہ دیش کا وفادار نہیں ہے. جمہوری نظام کو توڑیں گے تو ملک کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائے گی. لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے امن و امان و شانتی پیدا کر دے. اس ملک کے اندر جو قانون ہے اس قانون کی پابندیاں کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب